یزید پہ لعنت کے بارے میں آج کل بات کی جا رہی ہے، اس کا کیا جواز ہے؟ کہ اہل سنت لعنت بھیجتے ہیں یزید پہ؟ ہمارے بڑوں نے اگر بھیجی ہے تو ہم بھی بھیجتے ہیں، اگر انہوں نے نہیں بھیجی تو ہم بھی نہیں بھیجتے۔ مجھے موقف دے دینا، مجھے کیا پتا۔ ہمارے دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر سکوت اختیار کیا گیا، تو امام اعظم سے بڑا تو مولوی کوئی نہیں ہے، نہ ان سے بڑا کوئی محدث ہے، اور ان کا استاد، ان کے استاد کون ہے؟ میں آخر وہی کروں گا جو میرا استاد کرتا ہے۔ تو امام جعفر صادق کو انہوں نے نہیں دیتے بھیجا، تو اس لیے انہوں نے نہیں دی تھا۔ امام صاحب سے بڑا تو استاد کوئی نہیں ہے۔ قرآن میں جتنی بھی اللہ نے لعنتیں برسائی ہیں، یہی میرا موضوع ہے، وہ فقط آل محمد کے دشمنوں پہ برسائی ہیں۔ اگلی بات سن لیں، اگلی لعنت، جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ بزنس مین ہے، جب وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے یا گھر میں کوئی بھی کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے، آپ اکثر یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ نہیں سمجھ رہے؟ کہتے ہو کہ نہیں؟ آج سے نہ کہنا ہر جھوٹا لعنتی نہیں، یہ میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں، کسی جھوٹے کو لعنتی نہ کہا کرو۔ فرض کریں کسی بندے نے آپ سے پیسے مانگے، یار 5000 چاہیے، پرسوں دے دوں گا، پرسوں اس نے نہیں دیے، جھوٹا ہے نا؟ اللہ نے کہا جھوٹا ہے، لعنتی نہیں۔ آپ باہر نکلے، آپ کا کوئی دوست مل گیا، آپ نے پوچھا سناؤ یار کدھر سے آ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے لاہور سے آ رہا ہوں۔ آیا کمالیہ سے ہے، کہہ رہا لاہور سے آ رہا ہوں، جھوٹا ہے نا؟ اللہ کہتا ہے جھوٹا ہے، لعنتی نہیں۔ آپ کہیں قادری صاحب آپ کہہ رہے ہیں جھوٹوں پہ لعنت نہ بھیجو، تو اس آیت کا کیا کرنا ہے جو اللہ قرآن میں کہتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں آؤ نا ذرا آیتیں آئیے، اللہ نے پوچھیے نا، اے جنہاں نے لعنتی بھی کہہ رہے ہیں، جھوٹا بھی کہہ رہے ہیں، اے کون نے؟ اے ہی کوڑا تے ہے مدان۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت کا نمبر ہے 61، جس میں یہ اللہ کا حکم آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں آیت مباہلہ۔ مباہلہ نہیں پڑھنے لگا یار، نقطہ سمجھانے لگا ہوں اپنے موضوع سے ریلیٹڈ۔ آپ کو پتہ ہے جب عیسائی آئے تھے تو جب آ کے کھڑے ہو گئے تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، سونے ان کو کہا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ جب حضور نے اپنے بیٹے کہا تو حسنین کریمین کو کھڑا کر دیا۔ اس میں کسی گھر کا اختلاف نہیں، نہ شیعہ نہ سنی نہ دیوبند نہ اہل حدیث، سارے ہی مانتے ہیں۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ سیغہ جمع کا ہے، لیکن اللہ کو پوری کائنات کی عورتوں میں جو صدیقۃ الکبریٰ سب سے بڑی سچی نظر آئی ہے، وہ فقط ایک ہی نظر آئی ہے، پاک سیدہ کو کھڑا کر دیا۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ آپ نے سارا سال تڑپنا ہے اس تحقیق پہ، توجہ ذرا میری طرف رکھو۔ جان کی بات کی تو علی علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، مولا تو نے حضور کو بھی کھڑا کر دیا، پاک زہرا کو بھی کھڑا کر دیا، حسنین کریمین کو بھی، مولا علی کو بھی، 5 تن پاک کو تو نے کھڑا کر دیا 60 لوگوں کے سامنے۔ اب کھڑے تو ہو گئے، کرنا کیا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا آگے پڑھو، بتا تو رہا ہوں، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب تم پانچوں نے مل کے کہنا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے جو سادات ہے، ان کے قدم چوم رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ عربی زبان کا ایک قاعدہ، ایک اصول ہے، جو میں نے بات کی نا کہ ہر جھوٹا لعنتی نہیں، اس پہ دلیل دینے لگا ہوں۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے، جس کو کرنا ہونا خاص، اس لفظ کے شروع میں لگاتے ہیں الف اور لام، اسے کہتے ہیں معرفہ، یعنی عام ناکرہ سے نکال کے معرفہ کرنا، الف اور لام خاص کر دینا۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا لعنت اللہ علی کاذبین۔ اگر اللہ کہتا نا لعنت اللہ علی کاذبین تو پھر ہر جھوٹا لعنتی ہوتا۔ اللہ نے کہا الکاذبین، یہ خاص جھوٹے۔ جب آپ قرآن مجید کا آغاز ہی کرتے ہیں سٹارٹ میں، تو ایک آیت پڑھتے ہیں، سورۃ البقرہ کا شروع ہے، سٹارٹ، آپ کہتے ہیں ذالک کتاب لا ریب فیہ، ذالک کتاب پڑھتے ہیں، ہاں کسی نے کہا نہیں ذالک الکتاب، اگر تو یہ ہوتا نا لکھا کہ ذالک کتاب
لا ریب فی، تو پھر ہر کتاب ہی شک سے پاک ہوتی. اللہ نے فرمایا الکتاب، یہ خاص کتاب، السید، یہ خاص سید، القادری، یہ خاص قادری، الخطیب، یہ خاص خطیب، الذاکر، یہ خاص ذاکر. جس کے شروع میں لگا دیا جائے الف اور لام وہ ہو جاتا ہے خاص. اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ خاص جھوٹے. مولا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ اللہ نے کہا نہیں جائے سمجھ آئی جی مولا، تو اللہ کہتا ابھی سمجھ آتا ہوں، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی. اللہ نے کہا اے میرے بندو، ہر جھوٹا لعنتی نہیں ہے. مولا پھر کون سے جھوٹے لعنتی؟ اللہ نے کہا پڑھو قرآن، جو محمد کے سامنے آ جائے، جو علی کے سامنے آ جائے، جو زہرا کو جھٹلانے آ جائے، جو حسن کے سامنے آ جائے، جو حسین کے سامنے آ جائے، جو 5 تن پاک کے سامنے آ جائے، جو 5 تن پاک کے بالمقابل آ جائے، جھوٹے تو ہیں، کنفرم لعنتی بھی ہے. اوئے ہوئے ہوئے. اور میرے دوستو مجھے بتائیں، آپ بات بات پہ کہہ دیتے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. ہو نا، جو آل محمد کو جھٹلائیں نا وہ جھوٹے لعنتی ہیں. اور پھر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے پاس تو یہ 80 سے زائد آیات پڑھی ہوئی. کوئی 80 نہیں پڑھنے لگا، پریشان نہ ہوا. ایک اور پڑھتا ہوں ذرا. یہ ہے میرے سامنے سورہ توبہ، اس کی آیت کا نمبر ہے 68، 68، یعنی 68، 68، 68 پنجابی میں کہتے ہیں 68 آیت کا نمبر سورہ توبہ. اللہ کیا فرماتا ہے سنیں، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. اللہ کہتا ہے میں نے وعدہ کر دیا. مولا کن سے؟ منافقین سے، منافقات سے، یعنی میل اور فیمیل، مردوں اور عورتوں. کون سے؟ او منافق یار اور منکر، ان سے ایک وعدہ کر لیا. کیا مولا؟ اور فرمایا آگے ہے یا حسبہم، اور یہی ان کے لیے کافی ہے. کیا مولا؟ یہ قرآن دے رہا ہوں. ولعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے. اللہ ان پر، بولو یار کن پر؟ مومنین پر؟ کن پر؟ اوہ منافقین پر. عام مولوی اگر باپ کہے تو میرے سامنے آ ذرا پتہ کریے یہ منافق کون نے؟ او یارو جن پر اللہ لعنتیں برسا رہا ہے منافقین یار. یہ منافقین کون نے؟ صحیح مسلم. کون سی کتاب میں نے سنا ہی نہیں؟ صحیح مسلم. یہ امام مسلم اس حدیث کو کتاب الایمان میں لے کے آئے ہیں، فضائل میں نہیں یار، وہ مناقب میں نہیں، خصائص میں نہیں، ایمان میں. یعنی کتاب بھی ایمان کی، ذات بھی ایمان. اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر. یہ صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے یہ حدیث، یہ ابو داؤد میں بھی ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، فضائل صحابہ میں بھی ہے، بیہقی نے بھی اس کو روایت کیا، ابن عساکر نے بھی اس کو روایت کیا، خطیب بغدادی نے بھی اس کو روایت کیا. اور شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو جس میں یہ حدیثیں صحیح موجود نہ ہو. حدیث متواتر بھی، حدیث مشہورہ بھی. ام المومنین حضرت ام سلمہ نے بھی اس کو روایت کیا، جابر بن عبداللہ انصاری نے بھی اس کو روایت کیا، ابو سعید خدری نے بھی اس کو روایت کیا، زید بن ارقم نے بھی اس کو روایت کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی اس کو روایت کیا، جابر بن عبداللہ انصاری نے بھی اس کو روایت کیا، حضرت ابو ذر غفاری نے بھی اس کو روایت کیا. حدیث کیا سنے ذرا، ایسے صحابہ کا جمع غفیر کلہم اجمعون، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، پہلے سے لے کے آخری تک سارے جمع تھے. حضور علیہ السلام ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے، اور جب ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے تو حضور فرماتے ہیں تعال یا علی. علی کو اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا. ایک جملہ نہ کہوں تھک گئے ہو، ایک جملہ نہ کہوں
یہ جو شرف ہے یہ فقط علی علیہ السلام اور علی علیہ السلام کی اولاد کے پاس ہے. کبھی مسجد نبوی کے ممبر پہ حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے, کہیں صحن کعبہ میں پاک محمد کے ختم نبوت والے پاک کندھوں پہ علی کھڑے نظر آتے ہیں, کہیں ہسٹری کے سب سے بلند ممبر غدیر خم کے موقع پہ نبی اور علی ممبر کے اوپر نظر آتے ہیں, ساری کائنات دونوں بھائیوں کے قدموں کے نیچے نظر آتی ہے. علی کہتے ہی بلندی کو ہیں, علی کا معنی ہی بلند ہے. میرے مولا جس گھر میں آئے کھول لغت, گوگل ہی کھول لے, کعبہ کا معنی بھی بلند. میرے مولا جہاں آرام فرما رہے ہیں بلا تشبیہ و بلا مثال, نجف کا معنی بھی بلند. علی کہتے ہی بلندی کو ہیں. کہیں حالت سجدہ میں حسنین کریمین پشت مصطفیٰ پہ سوار نظر آتے. ہے کسی اور کی اتنی ہمت؟ بولو یار. آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا, ہاتھ پکڑا. غدیر نہیں پڑھنے لگا یار, یہ اعلان غدیر نہیں, یہ اعلان مسجد نبوی ہے. آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا, چہرہ اصحاب کی طرف کیا. حضرات قطب اہل سنت کے 70 حوالے میرے آقا نے فرمایا, میرے صحابیوں سن لو. جی آقا, ابو بکر تو بھی سن, عمر تو بھی سن, عثمان تو بھی سن, بلال تو بھی سن, سعد تو بھی سن, ابو سعید تو بھی سن, عمار تو بھی سن, حذیفہ تو بھی سن. جی آقا والذی فالق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعہد النبی الامی الی ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. علی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جی آقا سوائے مومن کے علی تیرے ساتھ کوئی محبت نہیں کرے گا, اور سوائے منافق کے تیرے ساتھ کوئی بغض نہیں رکھے گا. ہوئے 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 او یارو, یارو آقا فرما رہے ہیں علی جو تیرا بغض رکھے. زندہ باد زندہ باد. آقا فرما رہے ہیں علی جو تیرا حسد رکھے, جو تیرا بغض رکھے, جو تیری عداوت اور کینہ رکھے وہ منافق ہوگا. اور بولو یار, نماز نہ پڑھنے والا منافق ہے, روزہ نہ رکھنے والا منافق ہے؟ بولیں. اور نماز نہ پڑھنے والا گناہگار ہے میرے جیسا, روزہ چھوڑنے والا گناہگار ہے. منافق وہ ہے جو علی علیہ السلام کا بالخصوص, آل محمد کا بالعموم حسد رکھے. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے منافق کل بھی لعنتی تھے, آج بھی لعنتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ لعنت نہ بھیجو یار. اور یہ جو عقیدہ ہے, آپ کہیں گے قادری صاحب یہ جو حسد ہے مولا علی علیہ السلام کا بغض, یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی سمجھا دے نا, بات نہیں سمجھ آ رہی. وہ یارو بندہ نمازیں روزے حج زکات پڑھتا رہے, رکھتا رہے, ادا کرتا رہے, تے وچوں بغض علی نال بیڑا ہی غرق. لو جی میں سادہ لفظ میں سمجھاتا ہوں. یہ جو بغض علی ہے نا, بغض علی یہ جو نیکیوں کا رجسٹر ہے, یہ جو برتن ہے نیکیوں والا, یہ نیکیوں والا برتن نہیں. علی کا بغض نیکیوں والے برتن میں ایک ہول ہے, ہول. ہول سمجھتے ہیں, سوراخ. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے جی, اس میں کیا ہے؟ پانی. یہ پانی جتنا ہے نا اتنا ہی ہے. اگر تو اس کے باٹم میں, نیچے پیندے میں اگر ہوتا ہول, سوراخ, بولے یہ سوراخ نیچے ہوتا تو یہ پانی ادھر ٹھہرنا تھا؟ نہیں ٹھہرنا تھا, نیچے سے بہہ جانا تھا.
یعنی اگر کسی گلاس میں کسی پیالے میں نیچے ہول ہو سوراخ, اوپر سے آپ پانی ڈالتے جائیں, مشروب ڈالتے جائیں, چائے ڈالتے جائیں, دودھ ڈالتے جائیں, نیچے سے بہتا جائے گا بہتا جائے گا, آپ لگے رہے ساری زندگی. نہیں سمجھ رہے او بھائیا, یہ ہے اعمال حسنہ کا برتن. اور اگر علی کا بغض ہو تو یہ جو برتن ہے اس کے نیچے ہول بن جائے گا. تو نمازیں ڈالتا جا, علی کا بغض ہے, نمازیں بہ گئی, روزے بہ گئے, حج بہ گئے, عمرے بہ گئے, صدقات بہ گئے, خیرات بہ گئے. ایک عمل بھی اس وقت تک بچتا نہیں جب تک علی کی محبت نہیں آتی. ایک جملہ کہنے لگا ہوں, ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اگر تیری نماز میں علی نہیں, اے میں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں. اگر تیرے روزے میں علی نہیں, اے میں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں. اگر تیرے حج میں علی نہیں, تیرے نصیب کے چکر ہے طواف نہیں. منافق دانتوں کا وہ کیڑا ہے جو ظاہر میں نہیں دکھائی دیتا مگر دانتوں کو کھا جاتا ہے. میں اور سادہ کرتا ہوں, بابا جی نے بڑی اچھی تشریح کی, میں اور سادہ کرتا ہوں. بغض علی وہ اژدہا ہے, بغض علی وہ ناقابل علاج مرض ہے جو نہ نماز چھوڑتا ہے, نہ روزہ چھوڑتا ہے, نہ حج چھوڑتا ہے, نہ عمرے چھوڑتا ہے, نہ قیام چھوڑتا ہے, نہ رکوع چھوڑتا ہے, نہ سجود چھوڑتا ہے, نہ ایمان کی رتی چھوڑتا ہے. اوے بغض علی دا مریض ایڈا وڈا مریض جے اونوں لاہوروں بھی آرام نہیں جے ہوندا. میں اور سادہ کر کے سمجھا دیتا ہوں. آپ کہیں قادری صاحب ابھی بھی سمجھ نہیں آئی, میں ابھی سمجھا دیتا ہوں. میں ابھی یہ بات کہہ رہا ہوں, علی کی حب ایمان ہے, علی کا بغض نفاق ہے. پیچھے کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا میرے سر کا تاج ہے, فرض کریں پیچھے کوئی دو بندے بیٹھے, ایک ساتھ والے کو کونی مار کے کہے اوے محمد نذیر, ایک قادری صاحب نے حضرت علی نو بہت ہی نہیں بتا دیتا. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسی کو علی کا بغض کہتے ہیں. اگر علی کے فضائل سن کے, علی کی افضلیت سن کے, علی کی خصائص سن کے, علی کے مناقب سن کے اگر کسی کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی, چہرے پہ رونق نہیں آتی, خوشی نہیں آتی, مسرت نہیں آتی علی کے فضائل سے, اسے علی کے دشمن یاد آتے ہیں. وہ اصلاح کر دو, اسی کو منافقت کہتے ہیں. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ منافق کل بھی لانتی تھے آج بھی لانتی ہیں. وہ یار کوئی میں اپنے پاس سے بات کر رہا ہوں, حالانکہ حضرت ابو سعید خدری جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جتنا مجھے ٹائم دیا تھا اسی میں ختم کروں گا, ورنہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں. آپ پریشان نہ ہو, اسی میں ختم کر دوں گا, پریشان نہ ہو. حضرت ابو سعید خدری بہت بڑے صحابی ہے حضور علیہ السلام کے. آپ اہل سنت کی تیسری کتاب ہے جامع ترمذی صحاح ستہ کی, اس میں یہ حدیث صحیح موجود ہے, دیگر کتب میں بھی ہے. بات بڑی خاص کرنے لگا ہوں, جو صحابہ کے بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں, میں کہتا ہوں آؤ صحابہ کی مان لو. اس صحابہ نے بھی وچوں مان دینے, نہیں سمجھ رہے یار. حضرت حجر ابن عدی صحابی نہیں, بولو. حضرت عمار صحابی نہیں, مقداد صحابی نہیں, بوذر غفاری صحابی نہیں, حضرت بلال صحابی نہیں, سلمان صحابی نہیں. وہ ان کے مولوی عرس کیوں نہیں مناتا؟ ان کے اس لیے عرس نہیں مناتا, محمد کے صحابی تھے, علی کے غلام تھے. یار ہے تے کوئی گل نہ ہوئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیاں. میرے مصطفیٰ کریم کے وہ سارے صحابہ, عقیدہ سنو, میرے مصطفیٰ کریم کے وہ سارے صحابہ
جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے، وہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔